بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلیسنگز آف اللہ میں خوش آمدید۔ ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ کوئی شخص ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کر کے ان احسانات کا بدلہ دینا چاہے تب بھی وہ والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بلا شبہ والدین ہی کائنات میں ایسی عظیم ہستی ہیں کہ جن کے اولاد پر بے شمار احسانات ہیں۔ اگر کوئی شخص ساری زندگی اپنے والدین کی خدمت کر کے ان احسانات کا بدلہ دینا چاہے تب بھی وہ والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور آپ کے رب نے حکم دیا کہ اس کی ہی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جس طرح اللہ رب العزت کو تمام جہانوں کا مالک مان کر اس کی عبادت اور حکم کی تابع داری ضروری ہے، اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک، عزت و احترام سے پیش آنا بھی ضروری ہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی عظمت اور اہمیت کو حدیث مبارکہ میں یوں بیان کیا، چنانچہ والدین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیک اولاد اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ پاک ہر نظر محبت پر اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر ایک شخص 100 مرتبہ بھی نظر محبت سے دیکھے تو کیا تب بھی اتنا ثواب ملے گا؟ اس پر رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری نظر محبت سے دیکھنے سے زیادہ شان رکھتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، جب تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک مت کہو۔ اس آیت مبارکہ میں والدین کے ساتھ خصوصاً اس وقت حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کیونکہ اس عمر میں انسان عموماً چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت میں بے قراری، بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ لہٰذا والدین کو اس کیفیت میں اولاد کی طرف سے اچھے رویے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے بھی ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ بات بھی مشاہدے سے ثابت ہے کہ جو شخص والدین پر خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں مزید وسعت و برکت پیدا فرما دیتے ہیں۔ خصوصاً ایسے حالات میں بقدر استطاعت ضرور خرچ کرنا چاہیے اور ان کے نان و نفقے کا خیال بھی ضرور رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اپنے ضعفاء کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور تمہارے ضعفاء کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، ان کے ادب و احترام ہر صورت میں ضروری ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کی کسی حال میں اجازت نہیں۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کا عذاب حکم الہی سے آخرت تک مؤخر کر دیا جاتا ہے، لیکن والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا ایسے سنگین گناہ ہیں جس کا عذاب اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا ہی میں دیا جاتا ہے، اور جب تک انسان اپنے سنگین جرم کی سزا بھگت نہ لے اس کو موت نہیں آتی۔ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سنگین گناہ کی مذمت کو یوں بیان کیا، گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن والدین کی ایذا رسانی اور نافرمانی کو معاف نہیں کرے گا، بلکہ مرنے سے پہلے اس شخص پر اس کا عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ والدین کا نافرمان اور ان کے لیے تکالیف اور ایذا کا سبب بننے والا شخص چین سے زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ کسی نہ کسی مصیبت و پریشانی میں گرفتار رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کلمے کی تلقین کرنے لگے، لیکن
صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کی والدہ کو بلاؤ۔ جب ان کی والدہ حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تم اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ والدہ نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم پسند کرتی ہو کہ تمہارا بیٹا آگ میں جلے؟ والدہ نے عرض کیا، نہیں تو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس پھر جلدی سے اسے معاف کر دو۔ والدہ نے معاف کر دیا اور اس صحابی نے فوراً کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ والدین اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں۔ اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی قدر کی جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے اور ان کی بے ادبی اور نافرمانی سے ہر حال میں پرہیز کیا جائے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کریں؟ سلام سے ان کا استقبال کرنا، ان کی گفتگو کو توجہ سے سننا، ان کی رائے کو قبول کرنا، ان کی باتوں میں مشغول رہنا، ان کی طرف احترام سے دیکھنا، ہمیشہ ان کی تعریف کرنا، ان کے ساتھ اچھی خبریں شیئر کرنا، ان کے ساتھ بری خبریں شیئر کرنے سے پرہیز کرنا، ان کے دوستوں اور پیاروں کے بارے میں گفتگو کرنا، ان کے اچھے کاموں کو یاد رکھنا، اگر وہ کوئی بات یا کہانی دہرائیں تو اس انداز میں سننا کہ پہلی بار سن رہے ہو، ان کے ماضی سے متعلق تلخ و دردناک یادیں دہرانے سے پرہیز کرنا، ان کی موجودگی میں ضمنی گفتگو سے پرہیز کرنا، ان کے ارد گرد احترام سے بیٹھنا، ان کی رائے اور خیالات پر تنقید مت کرنا، ان کی گفتگو کے دوران قطع کلامی سے گریز کرنا، ان کی عمر کا احترام کرنا، ان کے ارد گرد ان کے پوتوں اور نواسوں کی تادیبی مار پیٹ سے گریز کرنا، ان کے مشوروں اور رہنمائی کو قبول کرنا، ان کی موجودگی میں لیڈرشپ ان کے سپرد کرنا، ان پر اپنی آواز اونچی کرنے سے پرہیز کرنا، ان کے سامنے یا ان سے آگے چلنے سے بچنا، ان کے آنے سے قبل کھانے کی ابتدا سے گریز کرنا، ان کو گھورنے سے اجتناب کرنا، اس وقت بھی ان پر فخر محسوس کرنا جب وہ اس کے مستحق نہیں لگتے، ان کی جانب پاؤں پھیلانے، ان کی طرف پشت کرنے سے بچنا، کسی برائی کو ان کی طرف منسوب کر کے دوسروں کو ان کی برائی کرنے کا موقع مت دینا، جتنا ممکن ہو سکے ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ان کی موجودگی میں بوریت یا تھکاوٹ محسوس کرنے سے پرہیز کرنا، ان کے گناہوں اور غلطیوں پر ہنسنے سے پرہیز کرنا، ان کی دریافت سے قبل ہی کام کی تکمیل کرنا، مسلسل ان کی دیکھ بھال کرنا، ان سے گفتگو کرتے وقت احتیاط سے الفاظ کا انتخاب کرنا، انہیں ان کے پسندیدہ ناموں سے پکارنا، تمام چیزوں سے بڑھ کر ان کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا، جب وہ آپ کے ساتھ ہوں تو دیگر سرگرمیوں سے اجتناب کرنا، جب وہ آپ کے سامنے ہوں تو اپنے موبائل میں گیم کھیلنے سے پرہیز کرنا۔ یاد رکھیں، ان کی دعائیں آپ کی زندگی میں خوشگواریاں پیدا کر سکتی ہیں۔ ان کی خوشی اور اطمینان کو اپنی ترجیح بنانا۔ والدین تو آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہیں اور آپ نے اسے ایک بار حاصل کرنا ہے، بس اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بلند مقام عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہمارے چینل کی باقی ویڈیوز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔